ناظرین السلام علیکم۔ مولانا خادم حسین رضوی صاحب کا انتقال ہو گیا اور ان کا جنازہ بھی ماشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا جنازہ تھا۔ پورے پاکستان سے مسلمانوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجات عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ناظرین، ناموس صحابہ کا مسئلہ ہو یا ناموس رسالت کا، کوئی بھی دینی مسئلہ ہو، ان کی آواز ضرور سنائی دیتی تھی۔ ان کی آواز واقعتاً بڑی گرجدار اور بے باک تھی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے موضوع پر بھی وہ بڑی گرجدار آواز کے ساتھ بولے تھے، اور اس کے علاوہ ملک میں دین کے حوالے سے حکومتی سطح پر کوئی کسی قسم کا بھی غلط فیصلہ ہو تو وہ ضرور بولتے تھے۔ علماء نے ان کی موت پر اپنے اپنے الفاظ میں ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ میں آپ کے سامنے وہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ ان کی موت سے دلی صدمہ ہوا۔ وہ ختم نبوت پر بڑی گونجتی ہوئی آواز تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ چودھری پرویز الہی صاحب، انہوں نے کہا کہ وہ یقیناً سچے عاشق رسول تھے۔ ان کی دینی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ مفتی محمد زبیر صاحب نے کہا کہ ان کی موت بڑا سانحہ ہے۔ انہوں نے جس عنوان کو اپنی محنت کا موضوع بنایا وہ ساری امت کا متفقہ موضوع ہے، یعنی تحفظ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت۔ ان کی خوش قسمتی کہ زندگی کے آخری ایام بھی بڑی عزت و آبرو کے ساتھ اسی جد و جہد میں گزرے۔ مولانا عدنان کاکا خیل صاحب نے فرمایا کہ ان کا سانحہ ارتحال سب کو غم زدہ کر گیا، اور آگے فرمایا کہ ان کا خمیر عشق رسول سے گندھا ہوا تھا۔ بلا شبہ وہ ملک میں ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت کی سب سے گرجدار اور بے خوف آواز بلکہ تحریک تھے۔ مولانا زاہد الراشدی صاحب نے فرمایا کہ ان کی موت ہم سب اہل دین کے لیے صدمہ ہے۔ انہوں نے تحفظ ناموس رسالت کے محاذ پر جس جرأت، حوصلہ اور صبر و استقامت کا مسلسل مظاہرہ کیا وہ لائق رشک اور لائق پیروی ہے۔ مولانا منظور مینگل صاحب نے فرمایا کہ وہ تحفظ ختم نبوت اور تحریک ناموس رسالت کے ایک باعمل اور میدان میں ڈٹے ہوئے شخص تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور اسی طرح اویس نورانی صاحب نے فرمایا کہ عزیمت کا ایک باب بند ہوا، اور اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول کرے اور ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اسی طرح علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب نے فرمایا کہ ہماری بے پناہ دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ وہ اس دنیا سے سرخرو ہو کر اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی قبر کو کشادہ، وسیع اور ٹھنڈا فرمائے۔ ناظرین، یہ وہ الفاظ ہیں جو چند میں نے منتخب کر کے آپ کے سامنے پڑھے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک بھر کے علماء شیوخ نے ان کے بارے میں خراج تحسین کے الفاظ ادا فرمائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی کوششوں کو قبول کرے، ان کی مغفرت فرمائے
اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور خود بھی انہوں نے کہا کہ میں اس کے لیے دعاگو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمیں چاہیے ان کی موت سے ہمارے لیے یہ سبق حاصل ہونا چاہیے کہ ہم بھی ختم نبوت کا کام کریں، کیونکہ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، لیکن یہ کتنی مبارک موت ہے، دن بھی مبارک جس دن ان کو موت آئی، جس رات کو، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان سے کتنا بڑا کام لیا۔ ان کی اپنی ٹانگیں نہیں تھیں، یعنی ان کی ٹانگیں کسی حادثے میں وہ ناکارہ ہو گئی تھیں، لیکن وہ کئی لوگوں کو چلنا سکھا گئے۔ آج وہ آدمی جو ہزاروں لوگوں کو بولنا سکھا گیا، آج وہ خاموش قبر میں جا کر سونے کے لیے جا رہا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول کرے اور ہمیں تحفظ ناموس رسالت کا سپاہی بنائے، کیونکہ جو شخص بھی ختم نبوت کا، تحفظ ناموس رسالت کا کام کرتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اس کی پشت پہ ہوتا ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔